الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صدق اللہ العظیم۔ 18ویں پارے کی ابتدا سورۃ المؤمنون سے ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اصول دین سے بحث کی گئی ہے، اور سورت کی ابتدائی 9 آیات میں ایمان والوں کی 7 صفات بیان کی گئی ہیں، جن پاکیزہ صفات کو اختیار کرنے سے اہل ایمان جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ سب سے پہلی صفت سچا ایمان ہے، ایسا ایمان جو ریا اور نفاق سے پاک ہو۔ اس کے بعد نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں، لغو سے اعراض کریں۔ لغو ہر ایسے فعل اور قول کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، ایسے فعل کو، ایسے قول کو لغو کہا جاتا ہے۔ کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، گویا کہ وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کرنے میں وہ وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، اور ارکان اور آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے تکوینی دلائل بیان فرمائے ہیں۔ 7 آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق ایک اللہ جل شانہ کی کاریگری ہے۔ بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف غلجات اور پھلوں کا اگانا، اور جانوروں کے اندر دودھ، گوشت، خون، سواری اور بار برداری جیسے منافع کا پیدا کرنا، یہ اللہ کی کامل تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کی 4 پاکیزہ صفات بیان کی گئی ہیں، جو وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کی تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ریا سے بچتے ہیں اور ہر عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور احسان کی صفت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے یہ اعمال اللہ کے ہاں قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ان مخلص مومنوں کے مقابلے میں دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور 3 بڑے اسباب ان کی قرآن کی مخالفت کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ قرآن میں غور اور تدبر کیے بغیر ہی اس پر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ محض ضد اور اناد کی بنا پر اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ وہ آپ کو پہچانتے نہ ہوں، اور وہ آپ کی صداقت، امانت، حسب، نسب اور شخصیت کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ تیسرا سبب سوالی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے کہ کیا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے ہیں؟ یقیناً ان میں سے بعض آپ کی طرف جنون کی نسبت بھی کرتے تھے، لیکن ان کی تکذیب کا اصلی سبب یہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ آپ کو مجنون سمجھتے ہیں، بلکہ کہ حقیقی سبب یہ ہے کہ یہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور حق کو اپنی خواہش کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہوتا تو یہ سارا نظام کائنات جو ہے اس کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ آخری آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے گویا تمام انسانوں کو سکھایا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگا کرو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے پروردگار آپ مجھے معاف فرما دیں اور مجھ پر رحم فرمائیے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مومنون کے بعد سورۃ النور جو ہے وہ 18 پارے کے اندر آتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر لفظ نور آیا، اللہ نور السماوات والارض، اور دوسری وجہ یہ کہ سورہ میں ایسے آداب اور فضائل اور احکامات بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کرتے ہیں۔ اس سورہ میں زیادہ تر ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت اور عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، پاک دامنی، پاک بازی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر ایسے احکام مذکور ہیں جو عورتوں کو سکھانے کا اہتمام کرنا چاہیے،
اور عورتوں کو سکھانے کے لیے خاص طور پر نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے، تو سورہ نور جو ہے وہ عورتوں کو سکھانے کا حکم ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورۃ النساء سکھاؤ۔ اس کے اندر بہت سارے تشریعی احکامات مذکور ہیں جو ہر فرد کو، عورتوں اور مردوں کو سیکھنے چاہیے۔ ابتدائی آیات میں 10 قسم کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا حکم اور دوسرا حکم زنا کی سزا کے بارے میں ہے۔ زانیوں کا حکم بیان کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے، جو کہ قرآن کریم میں سورۃ نور کے اندر واضح طور پر اس کی سزا بتائی گئی۔ اور اگر زانی یا زانیہ عورت جو ہے وہ شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم ہے، جو کہ متواتر حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزا متعین فرمائی ہے۔ زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ بتایا گیا ہے کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں۔ جو خود فاسق اور بدکار ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے شریک زندگی بھی ویسے ہی لوگ بنتے ہیں۔ تیسرا حکم حد قذف کا بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگائے، زنا کی تہمت لگائے، اور وہ اس تہمت کو ثابت نہ کر سکے، گواہ نہ پیش کر سکے، تو ایسے متہم آدمی پر جو ہے وہ 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اس کو سزا دی جائے گی کہ ایک مومن پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت کیوں لگائی ہے، تو اس کو سزا کے طور پہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ چوتھا حکم لعان کا بیان ہوا ہے۔ لعان میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے یا بیوی اپنے شوہر پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر یہ ایک دوسرے کے لیے گواہ ثابت نہ کر سکے اور وہ جو تہمت لگائی ہے اس کو ثابت نہ کر سکے، تو پھر یہ قاضی کے سامنے ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ پانچواں حکم جو ہے وہ سورہ مبارکہ کے اندر عفق کا حکم بیان ہوا ہے۔ عفق کا لغوی معنی جھوٹ اور بہتان ہے، اور یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ منافقین نے بہتان لگایا، اور یہ بہت بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، اور ان آیات میں منافقوں کی مذمت کی ہے اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اس قسم کی بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت اور عصمت کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی شخصیت کی پاکدامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا، اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ سورۃ النور کے اندر چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو، کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو۔ مستحب یہ ہے کہ اجازت سے پہلے سلام کر لیا جائے۔ ساتواں حکم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، اسی طرح عورتوں، لونڈیوں، یہ جو محرم افراد ہیں ان کے سامنے جو ہے یہ خواتین اپنے پردے کی ایسی اپنی زینت کی جو چیزیں ہیں وہ ظاہر کر سکتی ہیں، اپنا زینت کا لباس، لیکن عام جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بغیر پردے کے نہ آئیں۔ آٹھواں حکم یہ دیا گیا کہ ایسے آزاد مرد عورتیں جو غلام ہوں، جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں، چاہے آزاد ہوں یا غلام ہوں، تو ان کا نکاح کرا دو۔ اور یوں ہی لونڈیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اصل میں اسلام زنا کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کرتا، زنا کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور زنا کا راستہ بند کرنے کا طریقہ شریعت نے نکاح بتایا ہے کہ جب تک کہ نکاح کو آسان نہ کیا جائے اس وقت تک جو ہے وہ زنا کا راستہ بند نہیں ہوگا۔ تو اسلام نے نکاح کو انتہائی آسان کیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی نکاح کریں، شادی وغیرہ کریں،
تو آسان طریقے سے کریں، اس کے اندر رسم و رواج سے پرہیز کریں، اور جو شریعت نے حدود بتائی ہیں ان کو اختیار کریں۔ اور ہماری اولاد میں سے جب بھی جو ہے وہ اولاد بالغ ہو جائے تو پہلی فرصت میں ہمیں ان کا نکاح کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس برائی سے بچ سکیں اور یہ برائی ہمارے معاشرے سے ختم ہو، ہماری اولاد جو ہے وہ پاک دامن ہو۔ 10واں حکم اصل میں زمانہ جاہلیت کے قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ نزول قرآن سے پہلے بعض ظلم پیش اور حریص لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں جنہیں وہ اجرت کے بدلے زنا پر مجبور کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی جیسا ایک چودھری مدینہ کا جو سردار تھا، اور حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے، آپ علیہ السلام کی مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی کہ پورے مدینہ کا وہ بادشاہ ہوگا، عبداللہ بن ابی۔ تو اس نے بھی ایسے کام شروع کر رکھے تھے، اس نے لونڈیاں پال رکھی تھیں۔ تو یہاں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے خود تیار ہو جائے تو اس کی اجازت ہے۔ ناجائز اور حرام ہونے میں یہ دونوں صورتیں برابر ہیں، لیکن ان آیات میں بتانا یہ مقصود ہے کہ جب وہ لونڈی ہونے کے باوجود اس فعل سے نفرت کرتی ہے تو تم جو لوگ آزاد ہو تو تمہیں تو بطریق اولا اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ عقیدہ ایمان اور توحید کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد 3 احکامات اور بیان کیے ہیں۔ پہلا حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب قیلولہ کرتے ہیں لوگ، دوپہر کے وقت میں جب آرام کرتے ہیں، اور پھر نماز عشاء کے بعد، یہ 3 اوقات ہیں، ان اوقات میں اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو، اس کے بغیر نہ ہو، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر لوگ نیند کا لباس پہن لیتے ہیں، تو پوری طرح پردہ نہیں ہوتا، اس لیے اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع کر دیں، مثلا کھانس لیں یا پاؤں کی آہٹ پیدا کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے۔ اور تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں کہ وہ اگر پردہ کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان احکامات کو ساتھ کل ملا کر کل 13 آداب اور احکامات ہیں جو سورۃ نور کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ 14واں ادب یہ بتایا گیا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، تو یہ بہت بڑی برکات ہے، حدیث کے اندر اس کی فضائل آئے ہیں۔ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ الاخلاص پڑھی جائے۔ تو جو یہ 4 کام عمل کرے گا اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت تو اللہ جل شانہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ خیر و برکت عام کر دیں گے، اور ہر قسم کی آفات سے اس گھر کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ 15واں ادب یہ ہے کہ جب تم کسی اجتماعی مشورہ وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھا کرو۔ کسی جگہ کوئی درس ہو رہا ہے، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی مشورہ ہو رہا ہے، سب ایک ہی ذہن کے لوگ بیٹھے ہیں، تو کسی کو جانا ہو تو وہ اجازت لے کر جائے، بغیر اجازت کے نہ جائے۔ اور 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس صورت کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے، اللہ سب کے حالات اور اعمال جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا، تو ہر انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ آخرت کا دن جو انتہائی قریب ہے، اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تم تو اسے دور سمجھتے ہو ونراہ قریبا، اور ہم جو ہے وہ قیامت کے دن کو اپنے انتہائی قریب سمجھتے ہیں کہ اس کا وقت آ پہنچا ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کے دن آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پورا کرے، حرام سے بچے، سنت کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان ساری باتوں کی سمجھ نصیب کرے۔